بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمران لطیف یوٹیوب چینل، اور آج میں سب سے پہلے تو اپنی ہی مذمت آج مجھے کرنی پڑے گی جو میرے ساتھ کل زیادتی ہوئی، جو افغانستان اور کابل سے مجھے کالیں کروائی گئیں اور اس کے بعد مجھے ڈرایا دھمکایا گیا۔ تو یہ سن لیں، مریم اورنگزیب اور یہ جو اس کا وہ جو کلیکٹر ہے، وہ جو کلیکشن کرتا ہے پیسے کی بیٹھ کر زیرو پوائنٹ میں، مبشر حسن اور اس کے ساتھی جو ہیں، یہ سن لیں کہ میں ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ میں نے 25 سال میں صحافت میں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، مجھ پہ حملے بھی ہوئے ہیں اور مجھ پر بہت کچھ ہوا ہے۔ میں ان چیزوں سے خائف آنے والا نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر صحافی آزادی صحافت ہے، یہ ہمارے لیے اگر صحافی بات کرے نیوٹرل غریب کی اور کسی کرپشن کی نشاندہی کرے اور وہ وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کو اگر وہ مناظرے کے لیے چیلنج کرے، جو کہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، جو کہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا پی ایم ہاؤس سے مجھے کسی قسم کی کال، یہ کس طرح آئے گی کال؟ انفارمیشن منسٹر پیسے کھا رہی ہے مریم اورنگزیب، اچھا نیچے آپ کا آ گیا پی آئی او، وہ پیسے کھا رہا ہے۔ اب انہی کی کوارڈینیشن سے جو ہے وہ صحافی کی جو آواز ہے وہ پی ایم ہاؤس تک یا پریزیڈنسی میں یا باقی افغانوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ دھمکیوں سے، یہ خطروں سے یا اپنا جو ہے چھپ جائیں اور ہم اپنا آواز دبا دیں یا اپنے قلم توڑ دیں، ہم چھوڑ دیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ تو باقی میں سلیوٹ کروں گا یہاں پہ اسلام آباد پولیس کے اکبر ناصر جو آئی جی ہیں، انہوں نے اللہ کے فضل سے ہمارے کل رات کو نمبر بھی بلاک کر دیے۔ وہ آئی جی نے ان کو پی ایم ہونا چاہیے اور ان کو تو یا انٹیریئر منسٹر کی سیٹ دینی چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں عید سے قبل میں فرانس ایمبیسی جانا ہوا میرا، وہاں پر میں نے دیکھا تو ایک بادشاہت کے انداز میں ایک روٹ لگا ہوا تھا اور وہاں پر جناب ایک ہر طرف سلیوٹ اور پولیس ہی پولیس کھڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا خیریت ہو، آج یہ فرانس ایمبیسی میں اتنا کون، کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہے، کوئی وزیر آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ تو جس پر مجھے وہاں پہ ایک ان کے فرنچ ایمبیسی کے امپلائی نے کہا کہ سر مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ آپ کا کوئی پولیٹیشین یا کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہے، جتنا پروٹوکول ہے۔ میں یقین کریں ایس پی صاحبان اور ڈی ایس پی صاحبان وہاں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، تو آئی جی صاحب جناب گئے اور اپنا ان کی میٹنگ تھی آفیشیلی یا اپنے کو ویزے کی اپلیکیشن تھی، اور وہ جناب بیٹھے گاڑی میں یوں اور جناب 20 گاڑیاں آگے 20 پیچھے۔ یار یہ بادشاہت ختم کریں، یہ حکومت، او بھائی یہ میرے اور میرے غریب کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر آپ گھوم رہے ہیں۔ یہ جو آپ رات کی تاریکی میں ہوٹر مار کے 10 20 گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں پھر رہے ہیں، یہ میری جیب سے جا رہا ہے پیسہ۔ آپ میرے ملازم ہیں، سرکار کا جو جتنا بھی آپ تنخواہیں یا باقی جتنی بھی سہولیات لے رہے ہیں وہ میں دے رہا ہوں، میرا غریب دے رہا ہے۔ تو مہربانی کریں۔ اور سیکنڈلی رہ گئی بات، ایف آئی آر تو درج ہوگی، خیر وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہر بندہ اس کا حق رکھتا ہے، خیر وہ بھی اسلام آباد پولیس کا احسان ہے مجھ پہ۔ اور ایسا نہیں کہ اسلام آباد پولیس میں سارے ہی لوگ ایسے ہیں، میں صرف فرد واحد کی بات کر رہا ہوں، یا ایک آدھ ایسا ہے جس کے لیے مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے، جس کے لیے میں جل کے بول رہا ہوں۔ باقی افسر بڑے فرشناز ہیں، بڑے ذمہ دار افسران ہیں یہاں پر۔ اسلام آباد پولیس کی ہم نے یہاں پہ رپورٹنگ کی، یہ سب کچھ کیا، ہم سے کیا چھپا ہوا ہے یا ڈھکا ہوا ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ تو بات یہاں پر آگئی کہ شہباز شریف صاحب آپ کے 24 گھنٹے گزر گئے، میں نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا اور وفاقی دارالحکومت میں بیٹھ کر اور بالکل آپ کے نیبر آفس میں، لیکن آپ کو میری آواز نہیں جا رہی۔ تو پھر آپ ایک کام کریں کہ پھر آپ نے یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار پالے ہوئے ہیں، ان کو خدا کا واسطہ ہے، ان کو کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ یہ حرام کھانا چھوڑ دیں، یہ غریبوں کا خون چوسنا چھوڑ دیں۔ آپ نے کیا بیانیہ دے دیا کہ کرپشن بڑھاؤ کرپشن بڑھاؤ، آپ بڑا کل پارلیمنٹ سے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ایک دھیلے کی اگر 3 مہینے میں کوئی کرپشن ہوئی تو مجھ سے کوئی پوچھو تو میں تو کروڑوں روپے کی کرپشن لے کے بیٹھا ہوا ہوں۔ خیر سیاسی معاملات جو ہے، سیاسی معاملات چل رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں تعیناتیوں کی بھی ظاہر ہے، ججز کے آج نام گئے اور وہاں پر جن لوگوں نے وہ ووٹ ڈالے اور جن لوگوں نے پسندیدہ ناپسندیدہ کے اظہارات کیے۔ خیر اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر پارٹی اپنی مرضی سے جج صاحبان کو لائے اور سپریم کورٹ میں بٹھا دے اور اپنی مرضی کا فیصلہ لے جائے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، حکومت بھی آپ کی، سب کچھ آپ کا، آپ کو اپنی ہی سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں ہے۔ ویسے حیرت کی بات ہے، اب آپ پارلیمنٹ سے بیٹھ کر اب جو ناکام کوشش آپ کرنے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر بمباری کرنے جا رہے ہیں الفاظات کے ذریعے یا ہوچیت کنڈوں کے ذریعے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ میں یہاں پہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب، رانا عمران لطیف مخاطب ہوں، اور راجپوت ہوندہ ہی کوئی تھوڑا جا لاج رکھ لو، اپنی پولیسوں کو درست کر لو۔ اور جو میرے ساتھ ہونے والا یہ جو المیہ ہے جو کل کا جو مجھے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ میرے یا مجھے بچوں کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو میں آج یہ آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، مبشر حسن اس کی ساتھ جو اس وقت انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ تو اس اپنے چہیتے افسر کے لیے نیب اور ایف آئی اے میں بھی جانے کے لیے تیار ہے نا، کھلی چھٹی دے رکھی ہے آپ نے اس کو۔
سو میرے یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، اور میرے کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں اللہ نہ کرے شہباز شریف صاحب یہ آپ پہ لاگو ہوگا، حاکم وقت آپ ہیں اس وقت۔ خیر کل میں نے تمام پولیٹیکل لیڈروں سے بھی رابطہ کیا تو سب نے ایک ہی اندیا دیا بھی آپ کو نہیں پتا یہ کون سی حکومت چل رہی ہے، اس طرح لوگوں کے اوپر ظلم نہ کریں۔ رہی بات پنجاب میں تو امن ہو گیا، اب وفاق، اب یہ پی آئی ڈی اور یہ جو آپ کا سی ڈی اے اتھارٹی جو ہے، اس کی اگر آپ کے پاس وزارت عظمیٰ ہے تو رحم کریں، کچھ لوگ ہم غریب بھی رہتے ہیں، ہمیں جینے دیں۔ اور باقی صحافی برادری اس کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں، جو لفافہ جرنلزم ہے ان کے خلاف تو میں نے ویسے جہاد بلند کیا ہوا ہے۔ تو باقی جو وہ صحافی جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور جنہوں نے مجھ سے مطلب اس واقعے کے اپنا رد عمل ظاہر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے مجھے کہا تو میں مشکور ہوں۔ میں ان صحافیوں کو کہہ رہا ہوں جو لفافے لے کے اس وقت نون لیگیوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نون لیگ نے آپ کو روزے محشر نہیں بخشوانا، یہ قبر میں آپ کا عذاب کام نہیں کروائیں گے۔ اپنے اپنے گریبان جا کے اپنے پروفیشن کو دیکھیں، اور آئی جی صاحب مہربانی کریں، آپ بھی کوئی ریلوے کی سیٹ ڈھونڈیں، آپ کا یہ بس کا کام نہیں ہے کہ اسلام آباد بیٹھ کے چلائیں۔ رہی بات میرے وی لاگس میں کرتا رہوں گا، کرپشن بھی بے نقاب کرتا رہوں گا، غریب کی بھی میں بات کرتا رہوں گا، مہنگائی کے اوپر بھی چیختا رہوں گا۔ آج بجلی پھر مہنگی کی جا رہی ہے، آگے چل کے پھر بجلی مہنگی ہوگی، پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، گیس کی مد میں بھی آپ کے اوپر جو ہے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، خاموش ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو آپ کے تمام بین الاقوامی آپ کے ایسٹس پڑے ہیں، ان کی بھی خرید و فروخت کے لیے تمام تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ سلمان شہباز سے لے کر حمزہ شہباز اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور ان کے جو خاص طور پہ ہر جماعت کے جس طرح کے صحافی برادران ہوتے ہیں، ان کے بھی جو صحافی برادران ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ ہر اس ناجائز جگہ پہ ان کو شیلٹر فراہم کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسی صحافت کرتے ہوئے، اور ایسی بیوروکریسی کو بھی شرم آنی چاہیے، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہ عوام کو تحفظ دینے پہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ تو رہی بات، میں عمران لطیف ہوں، اور میں ڈرتا صرف اللہ کی ذات سے ہوں یا غریب سے ڈرتا ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کلمے حق پہ یہ برا ہے یہ ملک اور جس پہ میں چل رہا ہوں، مجھے خوف اور کسی کا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ڈرانے دھمکانے کی مجھے کالیں افغانستان یا یہ جو ہے اپنا جو نادر ریری سے ان سے مجھے کالیں کروانے کی کہ کسی اور کنٹری سے ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے آنی جو مجھ سے کھل کے بات کریں، میں سریام بیٹھتا ہوں، سریام پھرتا ہوں، یہ E7 میں میرا گھر ہے، یہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا آفس ہے ویکیو ٹرسٹ میں، یہ اچھے کنڈے مجھے نہ دکھائیں، میں نہیں ڈرتا آپ کسی سے بھی۔ رہی بات آگے چل کے سیاسی حال و احوال کی، تو سیاسی تبدیلی، موسم بھی بدل چکا ہے، باقی بھی کافی چیزیں بدل چکی ہیں، اور یہاں پر اب جو ہے پہلے نون میں سے شین نکلی، شین کے اندر بھی ایک دھڑا بن چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب زرداری صاحب تو ظاہر ہے کوارنٹائن ہو گئے ہیں، اور باقیوں کو بھی سیاسی طور پہ کوارنٹائن ہو جانا چاہیے، اور حالات جہاں تک آ گئے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، اب میرا خیال ہے کہ غریب کا سوچنا چاہیے ہم سب کو، ہم جتنے بھی لوگ ہیں غریبوں پہ، یا کیا بکواس ہے who the hell سب کو، باقی سیاست دانوں کو بھی اب کوارنٹائن ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ یہ میرا مشورہ ہے نون لیگ کے لیے، نون، شین اور ایک جس کو میں خالی جگہ کہوں گا جو ایک تیسری آ رہی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور میں بات کرتا رہوں گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ عمران لطیف کو السلام علیکم۔